الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سلطان السلاطین سید الانبیاء والمرسلین محمد المختار وآلہ الاطہار واصحابہ الاخیار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین المکین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ممبر نور پہ جلوہ بار علماء اہل سنت، ائمہ مساجد، اساتذہ مدارس، ہر دل عزیز لیڈر عزت مآب بیرسٹر اسد الدین صاحب، صدر اعلیٰ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین، اراکین، سامعین، معاونین، مخلصین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ کی فضیلتیں اور برکتیں حاصل کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ اپنے آقا و مولا کونین کے دولہا، کالی زلفوں والے رسول، سنہری جالی والے محبوب، ڈوبتوں کو تیرانے والے پیغمبر، غم کی ہچکیاں لینے والوں کو زندگی دینے والے نبی، یتیموں کو انگلی پکڑا دینے والے رسول، بیواؤں کو کلیجے سے لگانے والے رحمت للعالمین، سدرہ میں آگے جانے والے مصطفیٰ، لامکاں کی سیر کرنے والے پیغمبر، مکے اور مدینے کی چٹائی پر بیٹھ کر ساری کائنات کی تقدیر کا فیصلہ کرنے والا اللہ کا حبیب حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کریں بآواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ایک بار اور اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ایک بار پوری توجہ کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ بعد نماز عشاء سے لے کر علماء کرام کے بیانات، شورا اسلام سے نورانی کلمات سماعت فرما چکے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنی بزم محبت میں حاضر ہیں، لیکن یہ دارالسلام میں جلسہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً نصف صدی سے ہو رہا ہے، جس کا پیغام پورے ملک میں امن ہے، محبت ہے، بھائی چارہ ہے، انسانیت ہے، مانوتا ہے، بشریت ہے، اخلاص ہے، اخلاق ہے، اہنسا ہے۔ یہ مقدس پیغام، اور ایک بات میں نظر کر دوں، میلاد شریف جلسہ منانا، گھر گھر میلاد کرو، اس لیے میلاد کا معنی ہے پیدائش، اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر کریں گے آپ، تو آپ کا عقیدہ توحید اور مضبوط ہوتا جائے گا، کیونکہ جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا، اور جو خدا ہے وہ پیدا نہیں ہوتا۔ تو جتنا زیادہ میلاد کا اہتمام کریں گے آپ کا عقیدہ توحید اتنا ہی مضبوط ہوتا جائے گا۔
मोहब्बतों का पैगाम फैलाइए। नफरत फैलाने के लिए बहुत लोग हैं मुल्क में। आपका काम है मोहब्बत। नफरतों का असर देखो, जानवरों का बंटवारा हो गया। नफरतों का असर देखो, जानवरों का बंटवारा हो गया। गाय हिंदू हो गई, बकरा मुसलमान हो गया। गाय हिंदू हो गई, बकरा मुसलमान हो गया। ये पेड़, ये पत्ते, ये शाखें भी परेशान हो जाएं। ये पेड़, ये पत्ते, ये शाखें भी परेशान हो जाएं अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। सूखे मेवे भी ये देखकर हैरान हो गए। काजू, बादाम, किशमिश, छुआरा, चिरौंजी, गरी, सूखे मेवे भी ये देखकर हैरान हो गए। न जाने कब नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गए। हर हरी चीज को मुसलमान बना दिया और हर लाल चीज को हिंदू बना दिया। अब अगर इसी तरह तकसीम करोगे तो सारी सब्जियां मुसलमान, तो फिर हाथ लगेगा क्या टमाटर और गाजर और तरबूजा की परेशानी कौन दूर करेगा? वो बाहर से मुसलमान है, अंदर से हिंदू है। मगर ऐसे मौके पर बैरिस्टर असदुद्दीन साहब क्या कहते हैं? पूरे मुल्क से अपने नौजवानों के हुस्न अखलाक की अनमोल निशानी दे दो। हुस्न अखलाक की अनमोल निशानी दे दो। गम के ठहरे हुए मौजों को रवानी दे दो। तुम हुसैनी हो तो एहसान के मशकीजे से, तुम हुसैनी हो तो एहसान के मशकीजे से कोई दुश्मन भी अगर मांगे तो पानी दे दो। 4 मिसरे और सुनिए। जंग में कागजी अफराज से क्या होता है? बोलो थोड़ा हूं हां करो। मेरी तकरीर पार्टनरशिप में होती है। थोड़ा आप बोलें, थोड़ा हम बोलें, दोनों का काम चल जाए। जंग में कागजी अफराज से क्या होता है? हिम्मतें लड़ती हैं। तादाद से क्या होता है? हिम्मतें लड़ती हैं। तादाद से क्या होता है? हो मुसलमान तो जियो अपने ही बलबूते पर। हो मुसलमान तो जियो अपने ही बलबूते पर। रूस अमेरिका की इमदाद से क्या होता है? मोहतरम सामईन किराम, बड़ा जीता जागता माहौल है और मैं समझ रहा हूं साल भर के जो आपके एतराजात आपके जहनों पे आए होंगे, दूसरों की जानिब से किए गए होंगे, आज सबका जवाब हर दिल अजीज लीडर असदुद्दीन ओवैसी साहब लेकर हाजिर हैं। उनका पुरमग्ज नसीहत आमेज वलवला अंगेज आप खिताब समात फरमाएंगे। मां बाप ने नाम ही कितना प्यारा रखा, असदुद्दीन। दीन का शेर असद मिल्लत बन गया। मिल्लत का शेर। मेरा ख्याल है इसीलिए कुछ लोग हाथ नहीं मिला रहे। कुछ लोग हाथ नहीं मिला रहे हैं। लगता ऐसा है ना जैसे बकरियां शेर से नहीं डरती। आप देखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजाई भाई के साथ जंगल तशरीफ ले गए। मौर्रिख लिखता है बकरियां चराने गए थे, मगर हाशिम कानपुरी का इश्को विजदान कहता है मेरे पैगंबर जंगल बकरियां चराने नहीं गए थे,
مناظر قدرت کا مشاہدہ فرمانے گئے تھے. خدا کی رحمت مسکرا رہی تھی, میرے محبوب جنگل آ جاؤ, تاکہ جنگل جانا میرے بندوں کے لیے تمہاری سنت ہو جائے. اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, بکریاں حلیمہ کی ساتھ میں ہے. غار سے ایک شیر نکلا اور دہاڑتا ہوا بکریوں کی طرف آیا. اور ظاہر سی بات ہے بکریوں کا کیا حال ہوا ہوگا, بکریوں کی طرف آیا. اتنے میں شیر کی نظر رحمت للعالمین پہ پڑ گئی. اب بکریوں کو نہیں دیکھ رہا, اب تو مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ دیکھ رہا ہے. میں نے کہا دیکھ لے شیر, یہ وہی رسول ہیں جن کی امت میں آنے کی تمنا موسیٰ کلیم اللہ کو, عیسیٰ روح اللہ کو. اتنی محبت سے شیر نبی کو دیکھ رہا تھا. میں نے کہا سن, تو تھا درندہ, ورنہ میرے نبی کو اتنی محبت سے دیکھنے والا صحابی بن جاتا. سرکار نے اشارہ فرمایا, شیر کی نظر بکریوں پہ تھی, نبی پہ پڑی. میں تو کہتا ہوں ایسے موقع پر شیر نے بکریوں کو تھینک یو کہا ہوگا, تمہارا بہت بہت شکریہ. نہ میری طرف آئی ہوتی, نہ سرکار کا جمال دیکھنے کو ملا ہوتا, نہ نبی کا چہرہ دیکھنے کو ملا ہوتا. تو وہ جنگل کا شیر تھا لیکن نبی کا تابعدار تھا. ہندوستانیوں پریشان مت ہو, یہ حیدرآباد کا شیر ہے, یہ بھی اپنے رسول کا فرما بردار ہے. یہ نفرتوں کا خاتمہ کرے گا, محبتوں کو عام کرے گا. ایک بات بتاتا ہوں میں تمہیں, ملک کے کئی حصوں میں دارالسلام کے عید میلاد النبی کا پروگرام سنا جا رہا ہے, کئی ممالک میں سنا جا رہا ہے. ایک بات کان کھول کر سن لو, اسلام کی جتنی مخالفت ہوتی ہے اسلام اتنا ہی کامیاب نظر آتا ہے. میں نجیب آباد اتر پردیش میں تقریر کے لیے پہنچا, اخباری نمائندوں نے میرا روم گھیر لیا. کہا ہاشم کانپوری ایک بات بتائیے کہ آج اسلام کی مخالفت کیوں ہو رہی ہے؟ جس کو دیکھو شہرت پانا چاہتا ہے اسلام کے خلاف. ایک ویڈیو بنایا, غریب مظلوم کی پٹائی کر دی, ایک ویڈیو بنا دیا, نیتا جی بن گئے. جس کو دیکھو اسلام کے خلاف بکواس کر رہا ہے. میں نے کہا اس کا جواب دینے کے لیے میں تم کو ہندوستان میں نہیں رکھوں گا, آؤ شہر مکہ لیے چلتا ہوں. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کو خطاب کیا اور نبی فرماتے ہیں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اے لوگو اللہ کو ایک مانو تم سب کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کرنا تھا, جان کے لالے پڑ گئے, گھر سے نکلنا مشکل ہو گیا, متمول سردار قتل کا بیڑا اٹھانے لگے, پیغمبر کے خلاف تحریکیں چلنے لگیں, آندولن چھیڑ دیا گیا, نبی کی راہ میں کانٹے ڈالے گئے, پتھر برسائے گئے, جسم مبارک پر اجڑی ڈال دی گئی, چادر کا پھندا بنا کر کے گلے پہ گھسیٹا گیا. مگر میرا رسول صابر اعظم بن کے شہر مکہ میں کہتا ہے لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اے لوگوں اللہ کو ایک مانو. سماجی بائیکاٹ کر دیا گیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, 3 سال تک کے لیے شیب ابی طالب کی گھاٹی میں محصور کر دیا گیا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کو لے کر اس گھاٹی کے اندر پہنچ گئے, جس میں عورتیں بھی ہیں, بچے بھی ہیں, صحابہ بھی ہیں. کھانے پینے کا جب تک سامان تھا وہ رہا, اس کے بعد ختم ہو گیا. اور یہ بائیکاٹ سماجی جانتے ہو کیسے ہوا تھا؟ باضابطہ ایک رجسٹری شدہ کاغذ تیار ہوا تھا اور وہ کعبے کی چھت پر لٹکایا گیا تھا. اے محمد عربی, آپ کا سماجی بائیکاٹ کیا جاتا ہے, ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں, آپ کا ہم سے کوئی تعلق نہیں, آپ اپنے ماننے والوں کو لے کر اس گھاٹی کے اندر چلے جائیے. اللہ کے پیغمبر نے دیکھا کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا ہے. صحابہ سے نبی فرماتے ہیں جاؤ بازار چلے جاؤ اور کچھ کھانے پینے کا سامان خرید لاؤ. صحابہ خریداری کے لیے گئے تو دشمنی کی انتہا کر دی. مارکیٹ میں جتنا غلہ تھا ریٹ بڑھا بڑھا کے دشمنوں نے خرید لیا. صحابہ واپس آئے, کنڈیشن کیا ہے؟ بچوں کے
होंठ में पपड़ियां पड़ी हैं, आंखों में औरतों के गड्ढे हैं, सहाबा ने पेट में पत्थर बांध लिए हैं, तने नाजनी मुस्तफा पर भी पत्थर बंधा है। आके सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह, दुश्मनों ने तो इंतहा कर दी, उन्होंने सारा गल्ला मार्केट का खरीद लिया है। मेरे पैगंबर फरमाते हैं मेरे साहबा अब क्या चाहते हो? साहबा कहते हैं या रसूल अल्लाह, न हमें पानी चाहिए, न खाना चाहिए, न दाना चाहिए, हमें रसूलुल्लाह का जमाना चाहिए। ए पैगंबर, हम सब कुछ छोड़ सकते हैं मगर दामने रसूल नहीं छोड़ सकते। पैगंबर ने गैबदानी का मुजाहिरा किया और सरकार फरमाते हैं मक्के वालों, जो कागज छत के ऊपर लटकाया था काबे में, देख लो उसे, सारे हुरूफ दीमक चाट गई है, सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी है। जब उसमें हुरूफ देखे गए तो सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी था। पैगंबर उस घाटी से बाहर आए। इतना जुल्म, इतना तशद्दुद, इतनी बर्बरियत कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत फरमाना पड़ा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, मेरा रसूल जुल्म सह करके तलवार उठाने की इजाजत नहीं देता। पूरे मक्के की जिंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साबिराना है, ये मक्की जिंदगी है। मुस्तफा सब्र पर सब्र कर रहे हैं, हिदायतों के चिराग जला रहे हैं। उसका नतीजा क्या निकला कि अल्हम्दुलिल्लाह 1450 साल गुजर गए, आज मक्के का बच्चा बच्चा पढ़ रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम यही तो बताना चाहते हैं, मुसलमानों तुम अपनी कोशिशों में रहो, मायूस मत होना, घबराना मत। इंशाअल्लाह 50 साल न गुजरेंगे, सबसे ज्यादा इस्लाम अमेरिका में नजर आएगा, बर्तानिया में नजर आएगा, इसराइल में नजर आएगा, फ्रांस में नजर आएगा, कोरिया में नजर आएगा, भारत में नजर आएगा। जितनी जहां मुखालफत होगी इस्लाम उतना ही मजबूती से खड़ा नजर आएगा। इस्लाम वो पौधा है, जितना काटोगे उतना ही हरा होगा। मोहतरम सामीन किराम, देखो जरा सा, आज हम और आप सब एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं, आजाद मुल्क में रहते हैं, लेकिन अफसोस यह है कि मुसलमान नौजवान पढ़ता नहीं है। नौजवानों पढ़ो और पढ़ के देखो कि तुमने इस मुल्क के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं। तुम्हें हिस्ट्री पढ़ने की तौफीक नहीं होती। आज ये तो सोशल मीडिया का जमाना है कि बैरिस्टर साहब को सब लोग देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं। हमारे अकाबरीन ने, बुजुर्गों ने, पुरखों ने इस मुल्क के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं। कौन नहीं जानता अल्लामा फजल हक खैराबादी को, जिन्होंने मदरसे की चटाई में बैठकर अंग्रेजों के खिलाफ फतवा जिहाद सादिर फरमाया था। और कहां हैं वो लोग जो कहते हैं अरबी मदरसे दहशतगर्दी के अड्डे हैं? मेरे भाई, अगर ये अरबी मदरसे ना होते तो आज भारत आजाद ना होता। नोट करो, किसी मदरसे चलो, जामिया निजामिया चलो, जामिया अशरफिया चलो, जामियातुर रजा चलो, जामिया अशरफुल मदारिस कानपुर चलो, और हॉस्टल में चलो 10 किलो सेब ले लो और बच्चों को चल के खिलाओ, तो आप कहेंगे बच्चे ज्यादा हैं, चाकू मंगा लीजिए ताकि काट के फांक बना के बच्चों को दे दिया जाए। मैं गारंटी से कहता हूं पूरे हॉस्टल में कोई छुरी ना मिलेगी। हमें जो गरीब और मजलूम कौम ऐसी दाल खाती हो कि जरूरत पड़े तो वजू कर लो, वो दहशत गर्द होगी? नहीं हो सकती। मदरसों से अमन अमान फैलाया जाता है, मोहब्बतें फैलाई जाती हैं। अल्लामा फजल हक खैराबादी को जब जजीरे अंडमान से उनके घर वाले मुलाकात करने गए तो क्या देखा कि जेल से उनका जनाजा निकल रहा है। तो घर वालों ने कहा था, और उससे पहले अल्लामा ने जानते हो क्या कहा था उस जेल के अंदर? अंग्रेजों, मुझे कलम और कागज दे दो, मैं अपने वतन हिंदुस्तान की हिस्ट्री लिखना चाहता हूं। अंग्रेजों ने कहा था, अल्लामा साहब ये कैद खाना है, गेस्ट हाउस नहीं है, न कलम मिलेगा न कागज। तो अल्लामा फजल हक खैराबादी ने कोयला को कलम बना लिया और कपड़े को कागज बना डाला और अस्सौरतुल हिंदिया नामी एक किताब लिख डाली। आप तवज्जो कीजिए, जब आपका जनाजा बाहर निकल रहा था, आपके घर वाले मिलने गए थे, पता चला था
آپ کے بیٹے کا تو جنازہ نکل رہا ہے، ان کا تو انتقال ہو گیا ہے. گھر والوں نے کہا تھا جنازہ نکل رہا ہے، خدا کرے اس جنازے کے صدقے میں انگریزوں کا جنازہ نکل جائے اور ہمارا ملک جو آزاد ہو. مفتی عنایت احمد صاحب کاکوروی کو کون نہیں جانتا؟ کالے پانی کی سزا کاٹ کے جب آ رہے تھے تو دو ہاتھوں میں کتابیں تھی، دونوں میں، ایک میں تواریخ حبیب الہ، ایک میں علم السیگا، اور آج یہ دونوں کتابیں عربی مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں. مولانا سید کافی مراد آبادی کو کون نہیں جانتا؟ مراد آباد کے چوراہے پر انگریزوں نے جب پھانسی کے پھندے پر لٹکایا تھا تو اس وقت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بریلی سے فرما رہے تھے، اے لوگو، سید صاحب کی رگوں میں پہلے ہی سے خون ہاشمی موجزن تھا، لو وطن پر قربان ہو گیا. مولانا سید کافی مراد آبادی یہ مجاہدین آزادی میں سے، مولانا لطف اللہ شاہ علی گڑھی، مولانا سید احمد اشرف کچھوچوی کے استاد گرامی ہیں. ان بزرگوں نے، مفتی صدر الدین آزورتا، مولانا لیاقت علی صاحب، محمد علی جوہر نے کہا تھا، اے لوگوں، ڈاکٹر اقبال کی شاعری نے لوگوں کو قرآن تک پہنچایا ہے، مگر فاضل بریلوی کی شاعری نے لوگوں کو صاحب قرآن تک پہنچایا ہے. ان ہمارے بزرگوں نے، اکابرین نے قربانیاں دی ہیں، تب ہندوستان آزاد ہوا ہے. ہمارے بچے یتیم ہوئے ہیں، تب بھارت آزاد ہوا ہے. ہماری مائیں یتیم بیوہ ہوئی ہیں، تب بھارت آزاد ہوا ہے. اے لوگوں، کان کھول کر کے سن لو، ہم ہندوستان کے کرایہ دار نہیں ہیں بلکہ زمیندار ہیں، حقدار ہیں، حصے دار. پر آپ سوچیں، 15 اگست سن 1947 کو ہندوستان آزاد ہوا ہے، لیکن 12 ربیع الاول دوشنبہ کے دن سارا جہان آزاد ہوا ہے. نبی کی جب میلاد ہوئی ہے، جاؤ جاؤ مصطفیٰ، دنیا میں تمہاری ضرورت ہے. جاؤ جاؤ مصطفیٰ، یتیموں کا سہارا بن جاؤ. جاؤ جاؤ مصطفیٰ، بیواؤں کا سہارا بن جاؤ. جاؤ جاؤ مصطفیٰ، اپاہجوں کے سرپرست بن جاؤ. جاؤ جاؤ مصطفیٰ، کمزوروں کے کام آؤ. جاؤ جاؤ مصطفیٰ، بیٹیوں کو زندہ ہونے سے بچاؤ. جاؤ جاؤ مصطفیٰ، میرے بندوں کو تجارت کر کے تجارت کا طریقہ بتاؤ، عمل کر کے عمل کا انداز سکھاؤ. اور اے رسول، جب آپ کے عمر مبارک کے 63 سال گزر جائیں تو اپنی قبر میں لیٹ جانا. ہم نے آپ کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ آپ اپنی قبر میں لیٹیں، مگر مصطفیٰ اس لیے لیٹنا کہ جب تم قبر میں لیٹو گے تو میرے بندوں کو اپنی اپنی قبروں میں لیٹنے کا طریقہ معلوم ہو جائے گا. محترم سامعین کرام، ایک لمحہ میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. ذہن حاضر ہے نا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک اور سیرت پاک کا ایک ایک ورق پلٹ کر کے دیکھو. 35 سال کی عمر ہے سرکار کی، اور ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا. اتنے میں کعبہ شریف کی اثر نو تعمیر ہوئی. کئی بار کعبہ تعمیر ہوا ہے. اب حجر اسود رکھنے کا سوال اٹھا کہ حجر اسود کون رکھے گا؟ تو ہر قبیلے کا سردار چاہتا تھا کہ میرے ہاتھوں سے حجر اسود رکھا جائے. بڑا اختلاف ہو گیا شہر مکہ میں. ایک شخص نے اعلان کر دیا کہ اعلان کر دو، کل صبح جو سب سے پہلے کعبے میں آئے گا اسی کے ہاتھوں سے حجر اسود رکھا جائے گا. صبح ہوئی، سب سے پہلے پہنچے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار پہنچ گئے تو اب سرکار ہی کا تو حق تھا کہ اپنے مقدس ہاتھوں سے نصب فرماتے، مگر اس کے باوجود سنو حیدرآباد والو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک چادر لاؤ اور چادر میں حجر اسود کو رکھ دو، اور جس قبیلے کا سردار چاہتا ہو کہ میرے ہاتھوں سے حجر اسود رکھا جائے وہ اٹھے اور چادر کا کونا تھام لے. جس سردار نے چاہا چادر کا کونا پکڑا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقدس ہاتھوں سے حجر اسود کو نصب فرما دیا. اگر سرکار چادر کا کونا نہ پکڑاتے تو عرب کی قوم اپنے معاہدے کی بہت پابند ہوتی تھی، کسی کو حق کے اعتراض نہ ہوتا. مگر آقا کو معلوم تھا کہ ان عربوں کے دل ٹوٹ جائیں گے، اور میں آخری نبی بن کر آیا ہوں، میں رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں. میں لوگوں کے دلوں کو توڑنے نہیں آیا، میں تو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کے لیے آیا ہوں. حضرات ایک بات اور نوٹ کیجئے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں عربوں کی دلجوئی کی تھی وہیں چادر کا کونا پکڑا کر کے 35 سال کی عمر میں
شہر مکہ پر جمہوریت کی بنیاد رکھ دی تھی. اس لیے ہم کہتے ہیں جمہوریت کے اصل بانی کا نام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آج پوری امت کو یہ سبق ملتا ہے, یہ نظریہ اور ذہن ملتا ہے کہ کوئی بھی کام کیا کرو, سماج کا کام کرو, دین کا کام کرو, تو پوری چادر پہ قبضہ نہ کرو, اپنے ساتھیوں کو کونا پکڑا دیا کرو. آج دیکھتے ہو, میں نے 40 سالہ خطابت میں بیرسٹر اسد الدین صاحب کی طرح مسلم لیڈر ایسا نہیں دیکھا کہ اپنے عالموں سے اتنی محبت کرتا ہو, اتنی عقیدت سے ان سے پیش آتا ہو, مذہبی لوگوں سے اتنے پیار سے پیش آتا ہو. وہ جانتے ہیں کہ یہ وہ قوم ہے جو دین کا کام کر رہی ہے, یہ قابل تعظیم ہے, اس لیے وہ تعظیم کرتے ہیں. دوستو یاد رکھو اور اچھی طریقے سے سنو, میں ایک بات اور عرض کر دوں, یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے. اصل میلاد تو مدینے والوں نے منایا. بول دو محبت سے سبحان اللہ, دل لگا کے بولو سبحان اللہ. اصل میلاد مدینے والوں نے بنایا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے اور وہاں مقام قباء پہ قیام کیا. مسجد قباء اسلام کی یہ پہلی مسجد بنائی گئی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے مدینے کے لیے داخل ہو رہے تھے کہ بریدہ اسلمی نامی ایک شخص آیا 70 سواروں کے ساتھ. اس کی نیت صحیح نہیں تھی, وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کر رہا تھا, مگر آ کے جب رسول اللہ کا چہرہ دیکھا تو کہتا ہے سرکار پڑھا دیجئے کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. مشرف بھائی اسلام ہو گیا. پوچھا سرکار آپ کہاں جا رہے ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں مدینے جا رہا ہوں. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری خواہش اور تمنا یہ ہے کہ جب آپ مدینے چلیں تو میں آپ کے آگے چلوں اور میرے ہاتھ میں ایک پرچم ہو, اس پرچم کو لے کر میں آپ کا استقبال کرتے ہوئے چلوں. تو ظاہر سی بات ہے وہاں جھنڈے کا تو اتنی جلدی انتظام نہیں ہو سکتا تھا, تو بریدہ اسلمی نے اپنا نیزہ نکالا اور سر کا صافہ کھولا اور نیزے پر باندھا اور اس کو بلند کیا, پرچم کو تکبیر بلند کی. اس طرح پیغمبر مدینے داخل ہو رہے ہیں. بنی نجار کے لوگ آ گئے, 2 رویہ صفیں بنا لی, درمیان میں سرکار چل رہے ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے داخل ہوئے تو مدینے کی عورتیں اپنے اپنے مکانوں کی چھتوں پر چڑھ گئیں اور نبی کی تشریف آوری کا استقبال کر رہی تھیں, نبی کی آمد پر خوشیوں کا اظہار کر رہی تھیں, اور وہ عورتیں ترانہ پڑھ رہی تھیں تلال بدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا مادا للہ دائی. سوال ایک ہے, ان عورتوں نے چھتوں میں کھڑے ہو کے ترانہ کیوں پڑھا تھا؟ جانتے ہیں کیوں پڑھا تھا؟ ان عورتوں کو یہ معلوم تھا آج جو رسول مکے سے مدینے آیا ہے یہ اتنا باکمال رسول ہے کہ اسی رسول نے عورتوں کو عزتیں عطا کی ہیں, بیوہ عورت کو اس رسول نے عزت عطا کی ہے. دیکھو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے, حضرت عائشہ صدیقہ, حضرت سودا, حضرت حفصہ, ام سلمہ, ام حبیبہ, حضرت میمونہ, حضرت زینب, زینب بنت خزیمہ, حضرت جویریہ, حضرت صفیہ, یہ ازواج مطہرات ہیں. اور دیکھو صحابہ نبی سے سنتے تھے حدیث پاک, دور دور پیغام لے جاتے تھے, مگر حجرے میں رہ کر, گھر میں رہ کر ازواج مطہرات نے جو حدیثیں سنی اور روایت فرمائی تو دیکھو حضرت سودا نے 5 حدیثیں روایت فرمائی, حضرت عائشہ صدیقہ نے 2210 حدیثیں روایت فرمائی, حضرت حفصہ نے 60 حدیثیں روایت فرمائی, حضرت ام سلمہ نے 378 حدیثیں روایت فرمائی, حضرت ام حبیبہ نے 65 حدیثیں روایت فرمائی, حضرت میمونہ نے 76 حدیثیں روایت فرمائی, حضرت زینب نے 11 حدیثیں روایت فرمائی, حضرت جویریہ نے 60 حدیثیں روایت فرمائی, حضرت صفیہ نے 10 حدیثیں روایت فرمائی. توجہ کیجیے ذرا سا اور اپنے ذہن پر اس بات کو اتارنے کی اور رکھنے کی اچھی طرح کوشش کیجیے گا. میں اسلام پڑھنے کی دعوت دیتا ہوں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے نکاح کیا. دیکھو پہلے نکاح کی بات ہے تو پیغمبر نے بیوہ سے نکاح کیا,
تاکہ میری امت کے لیے بیواؤں سے نکاح کرنا سنت ہو جائے. میرے رسول نے طلاق شدہ سے نکاح کیا تاکہ میری امت کے لیے طلاق شدہ عورت سے نکاح کرنا سنت ہو جائے. میرے رسول نے کنواری عائشہ صدیقہ سے نکاح کیا تاکہ کنواری بیٹیوں سے نکاح کرنا سنت مصطفیٰ بن جائے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں عمر کم تھی نکاح کے وقت. بالکل کم تھی، لیکن جب رخصتی ہوئی ہے نا تو اس وقت عمر مکمل تھی. اور ایک بات اور سنو، جب عمر کم ہوتی ہے تو ذہن بہت اچھا ہوتا ہے، دماغ بہت اچھا کام کرتا ہے. جو عمر کم ہوتی ہے اور عمر زیادہ ہوتی ہے دماغ ویسا کام نہیں کرتا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر اور ازواج کے مطابق کم تھی، مگر دیکھو تو کم عمری کی وجہ سے انہوں نے جو حدیثیں روایت کی تو 2210 حدیثیں روایت فرمائی. ذرا توجہ کیجئے اور اپنے ذہن پہ اس بات کو اتارنے کی کوشش کیجئے. تو یہ عورتیں مدینے کی چھتوں پر خوشیاں بنا رہی تھی، ترانہ پڑھ رہی تھی. کیوں؟ ان عورتوں کو معلوم تھا آج جو رسول مدینے آیا ہے وہ عورتوں کو عزت دینے والا پیغمبر ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک گلی سے گزرے، چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، وہ دف بجا رہی تھی. بولو محبت سے سبحان اللہ. میں نے آج ایک صاحب سے پوچھا تھا ہوٹل میں کہ ادھر حیدرآباد علاقے میں اکثر و بیشتر دیکھو دف کا ماحول ہے، ہمارے اتر پردیش میں دف کا ماحول نہیں ہے. تو ایک صاحب نے بتایا کہ یہاں کچھ خاندان عرب سے آئے تھے اور ان کی نسلیں بھی ہیں جس کی وجہ سے وہ آج بھی دف کا ماحول ہے. یہ تاریخی بات بتائی، واللہ عالم بالصواب. بہرحال میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، بچیاں دف بجا رہی تھیں اور خوشی منا رہی تھی. سرکار نکلے، پیغمبر نے پوچھا بچیوں کیا تم اللہ کے نبی سے محبت کرتی ہو؟ بچیوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ. سرکار فرماتے ہیں اللہ کا پیغمبر تم سے بھی پیار کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بچیوں ایک بات بتاؤ تم اتنا خوش کیوں ہو؟ توجہ چاہتا ہوں اہل حیدرآباد کی، ان چینلوں کے ذریعے سے جہاں جہاں لوگ سن رہے ہوں میں سب کی توجہ چاہتا ہوں. بچیوں سے رسول پوچھتے تم خوش کیوں ہو؟ بچیوں نے کہا تھا یا رسول اللہ ہم خوش اس لیے ہیں کہ ہمیں آخری نبی کا پڑوس مل گیا ہے. سرکار ہم سب بچیاں آپ کی پڑوسی بن گئی. کیوں؟ یہ بچیوں کو پڑوس ہونے پر کیوں فخر تھا، کیوں خوشی تھی؟ اللہ اکبر. ان بچیوں کو معلوم تھا کہ یہ مقدس و مکرم نبی آیا ہے جس نبی کی آمد سے پہلے بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. ایک شخص پیغمبر کی بارگاہ میں آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ زمانے جہالت کی ایک بات ہے، مجھ سے ایک گناہ ہو گیا تھا، کیا میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ عرب کے لوگ بچی کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیتے تھے. تو ایک دن میں نے بھی اپنی بچی کو گود میں لیا اور آبادی سے باہر نکلا. بچی گود میں کھیل رہی تھی، مسکرا رہی تھی، بابا جان کہہ رہی تھی. لے گیا میں، اطمینان سے بیٹھایا بیٹی کو اور میں نے ایک قبر کھودنا شروع کی. وہ مٹی میرے پیروں میں لگتی تھی، وہ ننھی منی ہاتھوں سے ہتھیلیوں سے جھاڑتی تھی اور پیار کرتی تھی، لپٹ جاتی تھی، محبت کرتی تھی. اس کے بعد میں نے گڑھا تیار کر لیا، بیٹی کو گود میں اٹھایا. وہ خوش ہو رہی تھی کہ باپ لوریاں دے رہا ہے، باپ کھلا رہا ہے. مگر اتنے میں نے یا رسول اللہ اس بیٹی کو قبر میں زندہ اتار دیا. وہ چلاتی رہی یا ابت ماذا تفعل، اے میرے باپ جان یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے بچی کی ایک نہ سنی اور پتھر ڈال ڈال کر اس کی قبر پاٹ دی تھی. حضرات آج یہ بچیاں نبی جب مدینے پہنچے تو اس لیے خوش ہو رہی تھی کہ اب سماج کی کوئی بچی زندہ دفن نہ ہونے پائے گی، سرکار آ گئے. چھوٹے چھوٹے بچے اور وہ غلاموں کے بچے مرحبا کہہ رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے. کیوں؟ ان کو معلوم تھا کہ باپ دادا کی زندگی غلامی میں گزری ہے، اب
آزادی دلانے والا رسول آ گیا ہے. یہ وہی رسول ہے جب مکے میں پیدا ہوا تو صہیبہ کے ہاتھوں میں جو بیڑیاں اور ہتکڑیاں ہاتھوں اور پیروں میں پڑی تھیں ان کو اس رسول نے توڑ دیا. اب کوئی غلامی کی زندگی نہ گزارے گا. سرکار آ گئے ہیں, ہر بچہ آزاد ہو جائے. محترم سامعین کرام, ایک بات اور میں آپ سے پوچھتا ہوں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں ایک اسلامی ریاست قائم کر لیتے ہیں, اس کے بعد وہ وقت آتا ہے کہ اسلام طاقت میں آ جاتا ہے, اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کے ساتھ مدینے سے مکہ واپس تشریف لائے فاتحانہ شان سے. جب آگے بڑھے تو آبادیوں کے لوگ ملے, پوچھا سرکار سے کہاں جا رہے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں میں مکے جا رہا ہوں. کہا یا رسول اللہ ہم بھی چلیں گے. وہ تعداد 12,000 کی ہو گئی, اور جب مکے شریف کے قریب یہ قافلہ پہنچا تو سرکار نے فرمایا میرے ساتھیوں قافلہ روک دو. اور سنو, روکنے کے بعد نبی نے کیا فرمایا؟ یہ حکیمانہ انداز سنو, یہ حکمت کتنی بڑی ہوتی ہے. پیغمبر فرماتے ہیں پورے میدان میں چولہے جلا دو, اپنا اپنا کھانا الگ الگ بنا لو. پورے میدان میں آگ جل گئی. حضرت عباس کو معلوم ہوا کہ سرکار آ رہے ہیں. ابو سفیان بھی ساتھ میں آئے, اور آنے کے بعد سرکار سے ملاقات کیا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں چچا ایسا کرو, ابو سفیان کو یہ سامنے والی پہاڑی میں لے جاؤ اور کھڑے کر کے آج محمد کا لشکر دکھا دو. اللہ اکبر کبیرہ. دیکھا وہاں سے, اس کے بعد واپس آئے. پورا مکہ سہما ہوا تھا. گھبرانا مت ہندوستانیوں, جب مسلمان طاقت میں ہوتا ہے تو بدلہ لینا نہیں جانتا, معاف کرنا جانتا. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طاقت میں ہیں, 12,000 کا لشکر میرے پیغمبر کے ساتھ. پورے مکے والوں کی ہوائیاں بگڑی ہیں. وہی رسول آئے ہیں جن کو گالیاں دیا تھا, مجنون پاگل کہا تھا, پتھر برسائے تھے. آج خیریت نہیں ہے, سہمے ہوئے ہیں, ڈرے ہوئے ہیں. میرے رسول نکلتے ہیں. پیغمبر نے مکے والوں کے چہرے دیکھے, وہ سمجھ رہے تھے آج انتقام لیا جائے گا. نبی نے ان کی صورت دیکھا, پوچھا یہ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا امیدیں رکھتے ہو؟ اہل مکہ نے کہا یا رسول اللہ آپ سے تو شفقت اور رحمت کی امیدیں. میرے پیغمبر اعلان فرماتے ہیں سنو, جو حرم میں داخل ہو جائے اس کو امان, جو ہتھیار کھول دے اس کو امان, جو دروازہ بند کر لے اس کو امان. وہاں پر حضرت عباس کھڑے تھے. کہا یا رسول اللہ یہ ابو سفیان کھڑے ہیں, یہ تھوڑا فخریہ آدمی ہیں, ان کے لیے کوئی امتیازی اعلان فرما دیجئے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم مارے محبت کے کیا فرماتے ہیں؟ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی امان. اللہ اکبر کبیرہ. اس کے بعد میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا. گالیاں دینے والوں نبی اب تمہیں دعائیں دیں گے, ظلم ڈھانے والوں تمہارے ساتھ مصطفیٰ انصاف کریں گے. سب کو معاف فرما دیا. یہ ہے اسلام, یاد رکھنا. اور یہ اسلام کے ماننے والے اسی سبق پر عمل کرتے ہیں. جب طاقت میں ہوتے ہیں تو سب سے بڑا طاقتور وہی ہے جو کمزوروں کو معاف کر دیتا ہے. اب ایک بات اور سنیے, ایک بڑا مسئلہ تھا مکے کی زمین پر. جب صحابہ چلے گئے تھے ہجرت کر کے مدینے شریف تو ان کی زمین جائیداد دکان کاروبار اس پر اہل مکہ نے قبضہ کر لیا تھا. اب ظاہر سی بات ہے ان کی زمین چھوڑوانا اور واپس ان کو زمین دلوانا یہ بڑا مسئلہ تھا. بتاؤ کوئی ملک اگر جنگ میں جیت جائے تو کیا وہ اپنی زمین چھوڑ سکتا ہے؟ یقیناً اپنی زمین ایک ایک انچ چھین لے گا. مگر نہیں دوستو, یاد رکھو پیغمبر نے اس مسئلے کو کیسے حل فرمایا. میرے نبی فرماتے ہیں میرے صحابہ, اے میرے مہاجر صحابہ, ایسا کرو اعلان کر دو آج مکے میں کہ جس کا جس زمین پر قبضہ ہے رسول اللہ کے صحابہ آج اس زمین کو ہبہ کر رہے, تمہیں دے رہے ہیں. توجہ فرمائیے ذرا سا اور اپنے ذہن و فکر میں اس بات کو اتاریے. دوستو اور بزرگوں, یہ ہے اسلام. اسلام کو پڑھیے اور اسلام کو سمجھیے اور اپنے آپ کو سنبھالیے. اپنے آپ کی ایک طاقت و قوت پیدا کیجئے, اپنے اندر ایک طاقت پیدا کیجئے, اپنا لیڈر پیدا کیجئے. صرف دعا دینے سے کام نہیں چلے گا. مجھے معلوم ہے بھارت کا 25 کروڑ مسلمان, عورت مرد بچے سب ماشاء اللہ ہمارے اسد بھائی کے لیے رات دن دعا کرتے. میں پورے ملک کا دورہ کرتا ہوں, بغیر ٹائم ٹیبل کے مجھ سے آپ فلائٹ پوچھ لیجئے, ٹرین پوچھ لیجئے, میں بتا دوں گا کہاں کون جائے گی. جہاں جاؤ
वहां इनके लिए दिल से लोगों की दुआएं निकलती हैं। सुनो मुसलमानों, एक बात और तुम्हारे जहन पे मैं उतार दूं, कुछ इस्लाम का कभी ना कोई बिगाड़ पाया है ना बिगाड़ पाएगा। बोलो, बस ये है कि अल्लाह जिसे इस्लाम का सिपाही बना दे, जिसे अल्लाह इस्लाम का पहरेदार बना दे, ये उसकी शान करीमी है, ये उसकी अता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद से पहले यमन का बादशाह अबरहा एक बहुत बड़ी फौज लेकर के आया था काबे को ढाने के लिए। तो सबसे पहले जानते हो, उसने अब्दुल मुत्तलिब के 200 ऊंट गिरफ्तार करा लिए, मक्के की तमाम जानवरों को और तमाम बकरियों को, ऊंट सब अपने कब्जे में ले लिया। अब्दुल मुत्तलिब को मालूम हुआ कि 200 ऊंट मेरे गिरफ्तार हो गए हैं। वो पहुंचे उसके पास। अबरहा ने पूछा, सरदार मक्का खैरियत, कैसे आए हैं? बैठिए। बड़ी शानो शौकत से बैठाया। कहा, मैं इसलिए आया हूं कि तुमने मेरे 200 ऊंट गिरफ्तार कर लिए, उन्हें रिहा कर दो। वो कहता है कि मैं आपको देख रहा हूं, बड़ा कमाल है, मुझे बड़ी हैरत है कि ऊंट की आप बात कर रहे हैं, मैं तो काबे को ढाने आया हूं, मैं काबा खत्म कर दूंगा, अभी मिटा दूंगा, मुनहदिम कर दूंगा। आप काबे को बचाने की बात नहीं करते, अपने ऊंट की बात कर रहे हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, ऊंटों का मालिक अब्दुल मुत्तलिब है, ऊंटों की हिफाजत अब्दुल मुत्तलिब करेगा। काबा खुदा का घर है, वो अल्लाह हिफाजत फरमाएगा। और ऐसी हिफाजत फरमाई अल्लाह ने। पढ़ो कुरान पाक में, अल्लाह फरमाता, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजल कैदहुम फ़ी तदलील वअरसला अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फ़िम माकूल। अल्लाह फरमाता, क्या तुमने नहीं देखा हमने हाथी वालों के साथ क्या किया कि उनका दांव गुमराही में डाल दिया, उन पर अबाबील परिंदे नाजिल कर दिए, जो परिंदे अपने चोंच में पंजों में कंकरियां ला ला करके उन्हें मार रहे थे और पूरे लश्कर को ऐसे मारा काश माकूल। अगर उत्तर प्रदेश का तर्जमा करूं तो तर्जमा यह हुआ कि मार मार के भूसा बना दिया। लेकिन कंकरियों ने अबरहा का लश्कर जो ढाया था, वो अलग अलग नहीं ढाया था, मुत्तहिद होके हमला किया था, इत्तेहाद के साथ किया था, एक के साथ किया था। तुम भी मुंतशिर मत हो, अगर कामयाबी चाहते हो तो फिर MIM के परचम तले आ जाओ, तुम्हें भी कामयाबी मिलेगी। वक्त लगता है, टाइम लगता है, होता रहेगा। मुत्तहिद हो जाओ और नोट कर लो, खाने काबा जिसे अबरहा न कुछ कर सका तो दुनिया का कोई चरवाहा हमारा क्या कर लेगा। हम अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में हैं। मोहतरम सामीन किराम और दोस्तों और बुजुर्गों, एक बात और सुन लीजिए बड़ी तवज्जो के साथ और मोहब्बत के साथ। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं, आप पढ़िए जरूर हम कितने वफादार हैं अपने मुल्क के, कितने वफादार हैं। आप देखिए जरा सा हमारी वफादारी। आज हिंदुस्तान का झंडा देखा है ना, तिरंगा, बोलो 3 रंग है ना, तो इसमें हरा वाला रंग मुसलमानों का है। सुरैया तैयब ने जो डिजाइन में अहम रोल अदा किया था, इसमें लाल वाला हमारे हिंदू भाइयों का है, सफेद वाला ईसाई भाइयों का है। मैं जबलपुर में तकरीर कर रहा था, एक सरदार जी खड़े हो गए और कहा, इमाम साहब हमारा किधर गया? मैंने कहा, वो जो झंडा में डंडा लगा है वो बाबा फरीदुद्दीन का है। कितनी वफादारी करोगे? उस झंडे को ले जाओगे तो ज्यादा से ज्यादा यूपी की सरहदों सीमा तक ले जाओगे ना। यूपी, MP, तमिलनाडु, कर्नाटक, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, सौराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, यही तो ले जाओगे ना। लेकिन मुसलमान अपने कौमी निशान से कितना प्यार करता है कि जब हम हज जैसे पवित्र इबादत के लिए जाते हैं, मदीने शरीफ जियारत के लिए जाते हैं, तो ये तिरंगा हम अपने साथ ले जाते हैं और हाजियों को हिदायत करते हैं कि मिना में अगर खेमा भूल जाना तो मैदान अरफात में देखना हमारे मुल्क का कौमी निशान तिरंगा नजर आ रहा होगा। वहां जगाओगे तो खुदा में हुज्जाज मिलेंगे और तुम्हें अपने खेमे तक आसानी से पहुंचा देंगे। ये हमारी मोहब्बत है, ये हमारा प्यार है। दोस्तों और बुजुर्गों, एक बात मैं आपके जहन पर और अच्छी तरीके से उतार देना चाहता हूं। मेहनत कभी रायगा नहीं होती,
ہمیشہ قدر کی جائے گی. ہمارے اسد بھائی نے جو محنت کی ہے، میں نے کہا اکثر اپنی تقریروں میں کہتا ہوں اتنا پڑھو کہ اپنے وطن کی ضرورت بن جاؤ. یہ اپنے وطن کی ضرورت بنے. آپریشن سندور کے موقع پر ملک کی سچی نمائندگی کے لیے ان کو چنا گیا، اور جس طریقے سے بھارت کا مزاج اور ماحول دنیا کے سامنے آپ نے جا کر کے پیش کیا، اس سے پہلے لوگ نہ جانے کیا کیا بکتے اور کہتے تھے، بعد میں وہی چینل کہنے لگے. اب تو ویسی صاحب کی تعریف ہونا چاہیے. یہ ہندوستان ہے نا، بھیڑیا دھسان ہے، 2 منٹ نہیں لگتا رنگ بدلنے میں. اب تو تعریف ہونا چاہیے. مگر جس وقت بھارت سے چل کر آپ دوسرے ملکوں میں اچھی طریقے سے ہندوستان کا موقف رکھ رہے تھے، اس وقت مجھے یہ شعر یاد آ رہا تھا، طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف. طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف. دنیا سمجھ رہی تھی کہ کشتی بھنور میں ہے، اور ہر شخص کو وہ طاقتور بنانا چاہتے ہیں، ہر کمزور کو. یہی مطلب نہیں کہ صرف مسلمان کو، اگر وہ دلت ہو، او بی سی سے تعلق ہو، کمزور ہو، اگر مظلوم ہو، اگر تو اس کے حق دلانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام.